السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ سکوت بائے مریم مظفر کی ایپیسوڈ نمبر 18 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ مرجان شہر کے کلنک میں آج مصروفیت زیادہ تھی۔ صبح سے یہ اس کا چوتھا سیشن تھا اور اس وقت وہ 5ویں کی کال موصول کرتی چوتھی کو چھوڑنے دروازے تک ہی جا رہی تھی۔ دلان کے شیشے سے جھانکتی بریرہ زجاج پاتھ وے کو ہی دیکھ رہی تھی جہاں مرجان اپنی مریضہ اور اس کے بیٹے کو خدا حافظ کہہ رہی تھی۔ مرجان کے توسط سے ہی اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ عورت ایک آرمی افسر کی بیوی تھی۔ دبلی لمبی دلکش عورت کے چہرے سے قطعی نہیں لگتا تھا کہ اسے کوئی ذہنی مسئلہ ہوگا۔ کیا اتنے خوبصورت لوگوں کی زندگی میں بھی مسائل ہوتے ہیں؟ مرجان جو گزر کر اندر بڑھ رہی تھی وہ بریرہ کی بڑبڑاہٹ پر ٹھہری۔ 3 دن پرانی مہمان کھوئی سی تھی۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ جو عورت ابھی یہاں سے گئی ہے۔ بریرہ اور وہ دونوں قدم بڑھاتے لاؤنج میں چلے آئے۔ کتنی خوبصورت اور گریسفل تھی۔ بھلا وہ کیوں تھراپسٹ کے پاس آ رہی ہے؟ اسے کیا مسئلہ ہوگا؟ مسائل تو ہم جیسوں کی زندگی میں ہوتے ہیں جن کے عام سی شکل ہو دیکھنے کا بھی دل نہ کرے۔ کس مرد سے دل توڑوا کر آئی ہو؟ فریج سے اپنے لیے کھانے کو کچھ نکالتی مرجان نے بے نیازی سے پوچھا۔ بریرہ نے بے اختیار شرمندہ ہوئی ہلکے زرد لباس والی طبیبہ کی گہری نگاہوں سے اس نے نظریں چرائی۔ کیا مطلب؟ جس مرد نے تم سے یہ سب کہا ہے وہ کون تھا؟ پیزا سلائس کو مائکرو ویو میں رکھتے اس نے شیلف سے پشت جوڑی۔ ضروری ہے کہ کوئی کہے تو آپ کو محسوس ہو۔ آنکھیں رکھتی ہو، روز شیشہ دیکھتی ہوں۔ کیا مجھے نہیں معلوم میری شکل کیسی ہے؟ میرا قدکاج جسم کیسا ہے؟ کیا دیکھتا ہے تمہیں شیشے میں؟ مرجان کو جیسے کھڑے کھڑے ایک مریضہ مل گیا۔ خامیاں، تم خامیاں ڈھونڈو گی تو وہی ملیں گی۔ کوئی شوق سے خود میں سے نقص نہیں نکالتا میم، وہ اکتا کر بولی۔ لوگوں کا رویہ سب سے صاف آئینہ ہوتا ہے۔ سہولیات اور اپارچونیٹیز اسی کو ملتی ہیں جو دکھنے میں اچھا ہو۔ ثانوی شکل یا پھر میری طرح بالکل ہی گئی گزری شکل والوں کو تو لوگ امید بھی نہیں تھماتے۔ مائکرو ویو کی آواز بند ہوئی تو مرجان اپنا کھانا لیتے میز تک آئی۔ بریرہ نے آگے بڑھتے ٹھنڈے پانی کی بوتل لا کر اس کے سامنے رکھی۔ تمہیں میرے چہرے میں کیا دکھتا ہے؟ سوال پر وہ ٹھٹکی۔ مرجان پیزا کو ترتے اسے دیکھ رہی تھی۔ بتاؤ تمہیں کیا لگتا ہے؟ میں خوبصورت ہوں؟ بہت، وہ ایک جذب سے بولی۔ مرجان اس کی رول ماڈل تھی، وہ اس کے جیسا بننا چاہتی تھی۔ بھلا اس میں کیوں عیب دکھتا؟ اس کی آپ اس طرح کی انسان ہیں جو کسی سے فیور مانگے اور اپنے سارے کام چھوڑ کر آپ کی مدد کرے گا، جو اگر 20 لوگوں میں بولے تو سب توجہ سے اس کو سنیں گے، جو کسی تقریب میں جائے تو 4-5 لوگ تو اس کے مداح بنے۔ آپ کی پرسنالٹی میں ایک ٹھہراؤ اور کشش میں ہے۔ کوئی بھی اٹریکٹ ہو سکتا ہے۔ میں نے چہرے کا سوال پوچھا تھا، پرسنالٹی کا نہیں۔ وہ جو فخر سے مسکرا رہی تھی اس کی خوشی پھیکی ہوئی۔ یکٹک خود سے 12-13 سال بڑی عورت کو دیکھتے وہ وہیں کرسیوں کے نزدیک کھڑی رہی۔ مرجان نے اس کو بیٹھنے کا بولا بھی نہ۔ میں اپنا سوال دہراتی ہوں بریرہ زجاج، تمہاری میرے چہرے کے متعلق کیا رائے ہے؟ اور بریرہ پر تب آشکار ہوا جب اس نے مرجان کے چہرے پر غور ہی آج کیا تھا۔ اس کے ہنر، اس کی عقل مندی، اس کا شاندار کیریئر، ان سب چیزوں سے دھیان ہٹتا تو چہرہ دیکھتے۔ تم نے کبھی میرے چہرے پر غور نہیں کیا نا؟ کھانا ختم کرتے مرجان محفوظ سا بولی۔ بریرہ نے خوف سے سر جھکا لیا۔ بے فکر رہو، میں نے بھی نہیں کیا۔ کامیابیاں سمیٹتے مجھے اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ میں بیٹھ کر یہ دیکھوں کہ میرا رنگ ایسا کیوں، میرا قد کیوں نہیں لمبا، بہت لمبا، میری آنکھیں ایسی ہی ہیں، میری ناک یوں ہے، میرے ہونٹ چھوٹے ہیں، ان سب سے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ گندے برتن سنک میں رکھتے وہ لاپرواہ سی بولتی رہی۔ اور یقین کرو ایک دن ایسا آئے گا جب تمہیں بھی فرق نہیں پڑے گا۔ تمہاری طاقت، تمہاری دولت، تمہاری کامیابیاں لوگوں کا آئینہ بدلنے کو بہت ہوں گی۔ کیا واقعی؟ وہ جو اپنی کلنک کو جاتی راہ کی طرف بڑھ رہی تھی، بریرہ کو پکار پر ٹھہری۔
کیا واقعی آپ کی کبھی کوئی انسیکیورٹی نہیں تھی میڈم؟ زرد لباس پر کس کر جوڑا بنائے چھوٹے قد والی عورت چند ثانیے کچھ نہ بولی۔ ہر انسان کو خود میں کوئی خامی دکھتی ہے، کچھ ایسا جو وہ چھپاتا ہو۔ بریرہ کو سارا کے بال یاد آئے، مرجان کو حجل کی کمزور نظر، کچھ ایسا جو وہ بدلنا چاہے۔ بریرہ کو اپنی صحت یاد آئی، مرجان کو ہاجرہ کا برس، کوئی ایسا عیب جس کی وجہ سے لوگ اس کا مذاق بنائے، ارزان کا وزن، زویب کے دانے، نینا کی ڈھلتی عمر۔ مرجان کو کیا کیا یاد نہ آیا؟ کیا آپ میں ایسا کچھ نہیں تھا؟ میرا رنگ؟ بریرہ کی بھویں سکڑ گئی، یہ جواب غیر متوقع تھا۔ آپ کا رنگ؟ مرجان ہنوز سنجیدہ تھی۔ کیا لوگ آج بھی سانولے رنگ کو برا سمجھتے ہیں؟ اب تو زمانہ اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے کہ سیاہ سفید کے ساتھ نیلا پیلا رنگ بھی نکل آیا ہے۔ کہاں نا کمزوری تھی؟ ہے نہیں۔ میں نے زندگی میں اتنا تجربہ کر لیا ہے کہ اب معمولی سی احساس کمتری میری فکر کی فہرست میں آخری بھی نہیں۔ اور یہ سچ تھا، مرجان 15 سالہ ٹین ایجر نہیں، 35 سالہ بزنس وومن تھی۔ وہ آئینہ دیکھتی تھی تو اسے ایک کامیاب ذہین مکمل عورت دکھتی تھی جو ہر طرح سے مضبوط تھی۔ معاشرے کی فرسدہ روایات سے باغی ہوئے تو اسے عرصہ بیت چکا تھا۔ اگر میں بھی آپ کی جتنی کامیاب ہو گئی تب وہ دوڑ کر اس کے پیچھے آئی، تب تو مجھے کوئی عباس خیبر نہیں بولے گا کہ میں دیکھنے کے قابل نہیں، تب تو کوئی میرے وزن اور میری کمزوریوں پر مذاق نہیں بنائے گا۔ مجھے بھی آپ جیسا بننا ہے مرجان۔ پچھلے دروازے کے سامنے کھڑی بریرہ کو حسن بھیک میں بھی ملتا تو وہ قبول کر لیتی۔ عروج کا پہلا قدم زوال کو بھلا دینا ہے۔ مرجان نے آگے بڑھ کر اس کا کندھا تھپکا۔ یہ زینہ پار کر لو، آگے تمہاری عقل خود بخود کھل جائے گی۔ باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی تو مرجان مریض کا استقبال کرنے کے لیے نکل گئی۔ راہداری میں کھڑی سلیٹی آنکھوں والی لڑکی کتنی ہی دیر ششو پنج میں مبتلا رہی۔ کمزور انگلیاں چٹکتے وہ اب مرجان کے الفاظ ذہن میں دہرا رہی تھی۔ عروج کا پہلا قدم زوال کو بھلا دینا ہے، وہ صرف اتنا جانتی تھی، اسے زوال سے نکلنا ہے۔ اس کمزور سمجھنے والے ہر شخص کو اپنا عروج دکھانا ہے۔ درمیان سے 2 دن یوں ہی حقیقت کو قبول کرتے گزر گئے اور آج 7 جون کی دوپہر تھی۔ پہاڑوں سے فاصلے پر بنے دواخانے میں ہلچل آج عروج پر تھی۔ ایسے میں کسی نے خاموشی سے داخل ہوتی عورت پر دھیان نہیں دیا۔ سارا بنت سلمان کی زرق نگاہیں نہ دائیں مڑی اور نہ ہی اس نے بائیں دیکھا۔ ناک کی سیدھ میں چلتی وہ لابی میں موجود اطلاع میز تک آئی۔ اناری رنگ کی شلوار قمیض پر مقامی چادر لپیٹے، اس کے ایک کندھے پر چمڑے کا بھاری بستہ تھا اور تاثرات میں ازلی سنجیدگی تھی۔ بالوں کو بے ترتیب باندھے سیاہ ہیڈ بینڈ سے کچھ سفید زلفیں پھسل کر چہرے پر حاوی تھی۔ اس کے ذہنی خلفشار کا انداز اس کے روپ سے لگانا مشکل نہ تھا۔ یس میم۔ ریسیپشن پر موجود لڑکی متوجہ ہوئی۔ زویب ذوالقرنین چیف سیکیورٹی سارا کے خشک لہجے میں کہا، آپ کی اپائنٹمنٹ ہے کیا؟ غصے پر جبر کرتے سارا نے کال کاٹی۔ سوجی ہوئی آنکھوں میں سرخ ڈوریاں نمایاں تھی۔ سارا تم؟ ایک لخت پشت سے آتی پکار پر عورت کے اعصاب جمود ہوئی۔ ذہن نے دھوکہ کھایا اور امید نے اسے پلٹ جانے پر مجبور کیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سفید لیب کوٹ ہاتھ میں اٹھائے اور گردن میں جھولتا کارڈ لیے ربیہ زجاج متفکر اور کچھ ششدر ہوا۔ وہ 4 قدم چل کر قریب آیا جب اگلے ہی لمحے سارا کی امید پر حقیقت کی جھاگ بیٹھ چکی تھی۔ پل بھر کے لیے وہ بھول گئی تھی کہ مقابل شخص اس کا شوہر نہیں بہروپیہ ہے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ تقریباً مماثل آواز کے فریب میں بھی نہ آتی۔ یہ زویب سر سے ملنے آئی ہیں؟ میز پر موجود ملازم بولی، کسی اور نے محسوس کیا ہو یا نہیں، مگر سارا نے دیکھا تھا کیسے اس اطلاع پر ربیہ کے روپ میں کھڑے زویب کے چہرے پر گھبراہٹ کا سایہ آ کر گزرا۔ ہاں مجھے زویب نے بتایا تھا، خوش اخلاقی سے کہتے اس نے سارا کی کوہنی تھامنی چاہی جب وہ جھٹ سے پیچھے ہوئی۔ وہاں موجود ملازم اس عجلت بھری حرکت پر حیران ہوئے۔ زویب جانتا تھا اب یہ آفس کا نیا مدعا بنے گا۔ مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، چلو گھر چلتے ہیں۔ اس بار اس نے چھونے کی کوتاہی نہ کی۔ سارا کو آگے چلنے کا اشارہ کرتے اس نے فاصلہ برقرار رکھا۔ بے بسی سے اگلے کو دیکھتے عورت نے کڑواہٹ نکلی اور نہ دل تو تھا چیخ چیخ کر سب کو اس کی حقیقت سے آگاہ کرتے۔ یہ کیا حرکت تھی؟ باہر آتے زویب نے دبے لہجے میں غصہ کیا۔ دراز قد مرد کو دیکھتے اس نے زبان نہ کھولی، کیا چاہ رہی ہو؟ سب یہ سمجھے کہ تم اور تمہارے شوہر کے بیچ کوئی جھگڑا چل رہا ہے۔ معلوم نہیں ایسی باتیں کتنی جلدی پھیلتی ہیں۔ پارکنگ کی سمت جاتے اس نے بیزاری سے یاد دلایا۔ کچھ آگے جانے کے بعد جب اسے کسی کی موجودگی محسوس نہ ہوئی تو پلٹ کر دیکھا سارا اب تک داخلے کی سیڑھیوں پر جمی تھی۔ زویب کے بس میں نہ تھا کہ خود سے پہلے اس کا سر پھاڑ دے۔
तुम चलोगी अब या दावतनामा बुलवाऊं? सारा के लबों में हल्की सी जंबिश हुई, निकलने वाली आवाज में लहजा बिखरा था और जज्बात जख्मी। मेरे सामने रुबैत बनकर मत आया करो, मैं हर बार उम्मीद टूटने की अजियत से नहीं गुजर सकती। ज़ोएब के तने माथे की लकीरें सुस्त हुई। अनारी लिबास और लंबी चादर वाली औरत खामोशी से इसे देखे गई। गहरी सांस भरते वो आगे आया। अब एक अंदाज मसलहत लिए था। क्यों मिलना था मुझसे? चंद सानिया यूं ही गुजर गए। ढलती दोपहर में सारा सीढ़ियों पर थी और ज़ोएब इससे एक कदम नीचे। इतराफ का सब्जा और फवारे सारा के जवाब में चश्म इंतजार थे। ये तुमने भिजवाई है? बस्ते में हाथ मारते सारा ने पेन ड्राइव ज़ोएब के आगे की। इसका सारा सुकून गारत हुआ और चेहरे पर खौफ ने शिकंजे सख्त किए। दिमाग चल गया है क्या? इसे लेकर यहाँ क्यों आई हो? मर्द ने छपट कर USB लेनी चाहिए जब सारा ने फौरन बस्ते में गिरा दी। यानी तुम ही ने भेजी है? अंदाज संजीदा ही रहा। मेरे घर का सामान भी तुमने ही तरतीब करवाया होगा। अगर सब कुछ ठीक ही करना था तो पहले बर्बाद क्यों किया? करीब से गुजरते अफराद ने पलटकर इन दोनों को देखा। इनकी निगाहें बताती थीं कि मज़ीद यहाँ खड़े रहना मसाइल को पेश रफ देगा। चेहरे पर हाथ फेरते मर्द ने अपना इज़्तिराब कम करना चाहा। कहीं चलकर बात करते हैं, ठीक है? ज़ोएब की घबराहट कुछ कम हुई। तुम्हारे कज़न के पास चलते हैं और इसे साफ बता देती हूँ कि घर को आग लग चुकी है, घर के ही चिराग से। हुक्मिया अंदाज में कहते इसने वापसी के लिए रुख फेरा। तो तुम्हें लगता है कि लाला इस सबसे लाइल्म है? सारा के कदम ठहरे, गर्दन फेरी तो ज़ोएब एतमाद से चलता इस तक आया। वो सच जानता है, वो मजबूत असाब की थी, मगर पेह दर पे धचकों के बाद इसका जहन अब हर नन्ही बात पर जब्त खो देता था। जैसा कि इस वक्त क्या बोल रहे हो? वो बेख्तियार चिल्लाई। ज़ोएब ने हड़बड़ा कर इधर उधर देखा। छुट्टी का वक्त था और इन दोनों के अलावा वो वहाँ कोई ना था। कहीं चलकर बात करते हैं। इस मर्तबा लैप काट उठाए मर्द ने इल्तिजा की। मैं अगर तुम सबका मोहसिन ना होता तो वो वीडियो क्यों भेजता? सारा ने झिलमिलाई आंखों समेत चेहरा फेरा। पेन ड्राइव में मौजूद वीडियो से वाकिफ वो थी, अलबत्ता अपने शौहर के इस मुंह बोले दोस्त से इसकी वाकफियत सिफर भी थी। सब्जाजार पर आगे पीछे बैठे फासले से बहते दरिया का मध्यम शोर था। पत्थरों के बार से बहते पानी से रेवर सैर हो रहे थे और इनके मालिक दो चार पाई पर दोपहर का खाना तनावल कर रहे थे। मकामी लोगों और जानवर फरोश के अलावा वहाँ स्याह की तादाद कम ही थी। हजल जानता है कि रुबैद गायब है, तभी इसने मुझे इस रुबैद की जगह लेने का कहा है। घास को तरते ज़ोएब नैन के नन्हे कटे बाल हवा के दोष से बेनियाज थे। इसको लगता है कि तुम सब रुबैद के ठिकाने से वाकिफ हो, और अगर रुबैद के नहीं तो ये जानते होगे कि इसने रिजनिक्स का नुस्खा कहाँ महफूज किया है। वो इन तमाम राजों को उगलवाना चाहता था। पहाड़ों से पुष्ट करके बैठी सारा गोया खुद भी इन्हीं पहाड़ जैसी हो गई। ठहरी हुई आजिज चट्टान। एक तरफ रुबैद ने मुझे भेजा है और दूसरी जानिब लाला ने मुझे रुबैद की जगह। वो तो सिर्फ शक्लन ही नहीं, अकलन भी बेवकूफ़ ही है। सारा के हद तक आमेज़ लहजे पर वो लाजवाब हुआ। अगर ये तारीफ हजल अपने लिए सुन लेता तो यही खड़े खड़े इस औरत को काला पानी की सज़ा सुना देता। वो बेवकूफ़ है नहीं, बस खुद को जाहिर करते हैं। यानी वो बेवकूफ़ होने के साथ साथ बुज़दिल भी हैं। ग्रेट। नखवत से इजाफा किया। गर्दन फेर कर चार हाथ के फासले पर मौजूद ज़ोएब को देखा। वो चाहता तो हम पर दबाव डालकर सच उगलवा सकता था। एक ही बार में मामला ख़त्म। तुम दबाव में आकर शौहर से बेवफाई कर देती। तजिया इतना बेख्तियार था कि सारा को जवाब सोचना पड़ा। रुबैद जहाँ कहीं भी हो, वो हजल का हाथ मुझ तक आने नहीं देगा। सख्ती से बावर करवाया गया, तभी इसने मुझे भेजा है। तुम सच ना कहती और तुम्हें नुकसान पहुंचाने के बाद रुबैद को मजबूरन कोई संगीन कदम उठाना पड़ता। हजल घेरा तंग करके वार करने वालों में से है। इसे जज्बात में आकर ट्रिगर दबाने की आदत नहीं। ये तुम्हारे लाला का लड़ने का अंदाज होगा, मगर मुझे आंख मचोली का शौक नहीं। मसला बिल्कुल सादा है। दवा मेरे शौहर की है जिसे हजल सामियान चुराना चाहता है। रिजनिक्स की दवा एक पेशेंट केस है। रुबैद ने इसे अगले 30 सालों के लिए HSK फार्मा की अथॉरिटी को फ़रोख्त की है, ना कि हजल सामियान को। ऐसे में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ जा रहा है तो फ्रॉड, धोखा दही और हिरासमेंट का केस हजल सामियान पर बनता है। डराना इसको चाहिए, भला हम क्यों परेशान हो। ज़ोएब ने तंजन गर्दन नफ़ी में हिलाई और घास खरचने लगा। सारा इसके तासुरात पर मज़ीद बरहम हुई। कहा ना हजल घेरा तंग करके वार करता है। इससे कबल के रुबैद जजाज हकूक़ एजाद का मुकदमा दायर करता। हजल रिजनिक्स की पावर ऑफ
اٹارنی اپنے نام کروا چکا ہے۔ اب روبیت جتنی مرضی ایڑیاں گھسا لے، اس کی دوا کے تمام تجدیدی حق حجل سامیان کے نام تلے اور HSK کے بینر تلے رہیں گے۔ پیشنٹ سے مراد ایسا قانونی تحفظ ہے جو کسی دوسرے شخص یا کمپنی کو آپ کی بنائی ایجاد چرانے سے روکتا ہے۔ جس کے پاس پیشنٹ کی اتھارٹی پاور ہوتی ہے، وہ ایجاد اس کے نام۔ پاؤں تلے سے کی نرم گھاس اسے کانٹے کی مانند چبھی بے اختیار کھڑے ہوتے سارا کی چادر ڈھلکی، مگر استجاب میں کمی نہ آئی تھی۔ وہ روبیت کو ختم کر کے اپنی راہ آسان کر لیتا، مگر تمہارا شوہر نسخے سمیت بھاگ گیا، اور اب حجل نے سرمایہ داروں سے جتنے پیسے لیے ہیں وہ اس کے حلق کو آئیں گے۔ جھوٹی دوا بنا بھی دے تو کچھ ہی عرصے میں پکڑا جائے گا۔ سارا سینے پر ہاتھ رکھے اب تک ہونکتی، جبکہ اس نے سہولت سے کندھے اچکائے۔ بادشاہی کے لیے جب دو شہزادے لڑتے ہیں تو خون بہا عوام ہی ہوتی ہے۔ یہ بادشاہی نہیں ہے، یہ میرے شوہر کی محنت ہے۔ وہ ہیجانی ہو کے چلائی۔ روبیت نے اپنی زندگی کے 8 سال اس ایجاد کو دیے ہیں، دن رات بنا رکے تھکن سے چور ہو کر اس نے مشقت کی ہے۔ پیسوں سے زیادہ وہ آنے والی شہرت کا حقدار ہے۔ کوئی کسی کی ذہانت پر نقب زنی کیسے کر سکتا ہے؟ حق اختراق اب حجل سامیان کے پاس ہے، اور روبیت کسی بھی طرح اسے غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ اس کے حق میں یہی درست تھا کہ بھاری قیمت لے کر پیچھے ہٹ جاتا۔ وہ حیرت سے گنگ رہی۔ روبیت اس کی سب سے گزرتا رہا، اور اس نے ایک مرتبہ بھی سارا کو نہیں بتایا ان کا رشتہ اتنا بے اعتبار کب ہوا۔ یہ ظلم ہے۔ اس کی آواز شکستہ تھی۔ زویب دیکھ سکتا تھا تو عورت غصے میں یہاں آئی تھی، اب کیسے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو چکی تھی۔ کوئی اس حد تک کسی کو مجبور کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی اتنا لالچی اور مکار کیسے ہو سکتا ہے؟ سر ہاتھوں میں گراتے وہ گھٹ گھٹ کر بولی، تمہارا بھائی انسان کی شکل میں بچھو ہے۔ روبیت نے اس کے ادارے کے لیے محنت کی، اور وہ جواباً اس کے لیے کیا عمر گھٹانے کی ادویات دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ اور دھندا ہے۔ اگر کل کو ریجنس قبول ہوتی ہے تو بانی سے زیادہ لوگ رائج کرنے والے کا نام یاد رکھتے ہیں۔ آخر اتنی لالچ اور خود غرضی کیوں؟ اس کی بادامی آنکھیں راہ زن کے مشیر سے شکوہ کرتی تھیں، جواب چاہتی تھی۔ کافی دیر ان دونوں کے بیچ بس خاموشی رہی۔ سارا دوپٹے میں منہ چھپائے آپ دیدہ نگاہوں سے ریورٹ دیکھتی گئی، اور زویب گھاس کو تر کر اچھا اچھالتا رہا۔ یہ مٹی ہمیشہ اپنے خیر خواہ کی غدار رہی ہے۔ سارا نے اس کی آواز پر چہرہ مزید چادر میں چھپا لیا۔ ذہانت یہاں بے مول ہے، اور ایجاد کندے کو یہ مٹی ملک دشمن سمجھ کر نگل لیتی ہے۔ یہاں بستا وہی ہے جس کی جیب میں تعلقات ہوں اور نام کے آگے مضبوط سرپرست۔ سارا کی کیفیت معترض تھی۔ تو تم چاہ رہے ہو کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں؟ یہ ایک صاف فراڈ کا کیس ہے جس میں قانون بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ کون سا قانون؟ افسردہ عورت کو ایک اور دھچکا ملا۔ اسی قانون کو تمہارے شوہر نے دھتکار کر بھیجا تھا۔ اسی قانون نے حجل سامیان کو روبیت کی چال سے آگاہ کر دیا تھا۔ وکلا نے صاف کہا تھا کہ روبیت کے پاس اپنی سچائی کا کوئی ثبوت نہیں۔ کیا وہ یہ ثابت کر سکتا ہے حجل نے اس کی ایجاد چرائی ہے؟ کیا وہ یہ ثابت کر سکتا ہے کہ حجل نے اس پر تشدد کروایا ہے؟ کیا وہ اپنے ساتھ ہوتا ذہنی جبرن ثابت کر سکتا ہے؟ اور جس ملک میں قتل جیسے مجرم آزاد گھومتے ہیں، وہیں ایک ذرا سی ڈکیتی پر کیا عمل درآمد ہوگی؟ اسے سارا کی عقل پر ماتم کرنے کا دل چاہا۔ چند ثانیے بعد سارا بولی تو اس کا لہجہ سخت اور آنکھوں میں بے بسی تھی۔ میں حجل سے ڈر کر نہیں چھپ سکتی۔ اگر میں نے تمہیں ڈرنے کا کہنا ہوتا تو کبھی وہ ویڈیو نہ بھیجتا۔ اس کی سنجیدگی پر مقامی چادر میں موجود عورت نے سوالیہ نظریں پھیری۔ تمہیں جنگ کرنی ہے، تم چھپ کر بھی کر سکتی ہو۔ میں پشت پر وار کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ سامنے سے وار کرو گی تو گولی خود کو آ کر لگے گی۔ سہولت سے کندھے اچکائے ہلکی دھوپ ان دونوں سے دور ہوتے اب دریا کے پانی پر اپنی کرنیں بکھیر رہی تھی۔ سارا نے جواب دیے بنا پانی پر بنتے ننھی موتیوں کو دیکھا۔ ایسے ہی کوئی ننھے قطرے اسے اپنی آنکھوں میں جمع ہوتے محسوس ہوئے۔ تو کیا میں امید کر سکتا ہوں کہ اب تم میرے ساتھ تعاون کرو گی؟ جیب سے فون نکالتے مصروفیت سے دوران پوچھا، تم اپنے کزن کے خلاف کیوں جا رہی ہو؟ زویب کی حرکات ٹھہری، جبکہ دریا کو دیکھتے سارا غمگین تھے۔ میں ایک ریاکار کا سایہ بن کر نہیں چل سکتا۔ اسکرین پر انگلیاں چلاتے وہ دو ٹوک ہو کر بولا، اور اگر اس کو علم ہو گیا کہ تم میرا ساتھ دے رہی ہو تو کیا معلوم ہو گیا؟ میں تو تمہارا شوہر روبیت زجاج ہوں۔ کہاں نینا اسے ایک شرمندگی کہتی تھی، اور کہاں وہ سہولت سے آنکھوں میں دھول جھونکتا تھا۔ چہرہ پھیرتے سارا نے خالی الذہنی سے
مرد کو دیکھا، ہاتھ غیر ارادی طور پر گردن میں موجود ہار کے گرد مضبوط ہوا۔ مجھے بریرہ سے ملنا ہے، غصے سے کہا گیا۔ اس کے لیے حجل کا کزن بھی حجل جتنا بے اعتبار تھا۔ وہ محفوظ ہے، بے فکر رہو۔ موبائل کی بجتی گھنٹی اٹھائی۔ اور مجھے تمہارا یقین نہیں، اسے لیے فکر مند ہونے دو۔ کال سنتے مرد نے اسے جواب نہ دیا۔ زویب نین کے چہرے پر آتے اتار چڑھاؤ کو پھڑکتے اس کی خود کی نگاہیں بھی تنگ ہوئیں۔ اگلے ہی پل وہ ہڑبڑا کر کھڑا ہوا۔ مجھے جانا ہے، تم خود آ جانا۔ بغیر کسی وضاحت کے اور بنا اس کی سمت دیکھتے وہ واپسی کے راستے کی سمت ہوا۔ کیا مطلب جانا ہے؟ مجھے بریرہ کا پتہ دے کر جاؤ۔ سارا اس کی آنن فانن واپسی پر بلند آواز میں بولی۔ وہ اٹھ کر اس کا تعاقب بھی کرتی تو قدم نہ ملا سکتی تھی۔ اسے فون کے پار کسی لڑکی کے رونے کی آواز سنائی دی تھی۔ سارا کو ایک بات کا یقین تھا، وہ آنسو بریرہ کے نہیں تھے۔ دریا کنارے بیٹھی عورت کتنی ہی دیر وہاں موجود رہی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اسے تنہا فیصلے لینے تھے۔ زوال تو اب آیا تھا۔ وہ ہوا کے جس گھوڑے پر سوار ہو کر مور محل آیا تھا، بیچ راستے میں اتر کر اسے ہی گھوڑے کو گندھے پر بٹھانا پڑ گیا تھا۔ سیاہ گول گلے کی شرٹ اور ڈریس پینٹ میں اس کا حلیہ وہی روبید والا تھا، سوائے اینک کے۔ ملازمین نے اسے سلام کیا، مگر وہ بنا جواب دیے اوپری منزل کی سیڑھیاں ٹاپتا راہداری میں داخل ہوا۔ بوکھلائے انداز میں اپنے مطلوبہ کمرے کی جانب آتے زویب نے کھٹکھٹائے بغیر دروازہ وا کیا۔ اس کا انداز غلط ثابت نہ ہوا۔ جن حالات کا اس نے تصور کیا تھا وہ اسی میں بیٹھی تھی۔ دوست کو دیکھتے سکڑی سمٹی زمین پر بیٹھی ارزان دار کے آنسوں میں روانی آئی اور زبان سے گلا آزاد ہوا۔ میں ہی کیوں؟ مما نے کہا تھا کمفرٹ زون سے باہر نکلو۔ میں تو صرف وہی کرتی رہی ہوں جو انہوں نے کہا تھا، پھر میں کیوں؟ بھل بھل بہتے آنسوں سے پھر بے پرواہ وہ بستر کے ساتھ بیٹھی تھی۔ تھکی سانس لیتے زویب نے کمرے میں رکھے جگ سے پانی کا گلاس بھرا، اس کے آگے دو زانو ہو کر بیٹھے پانی بڑھایا۔ پانی پیو۔ کوئی کچھ بھی نہیں کہہ رہا۔ کیوں نہیں کہہ رہا؟ تم نے سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھا ہے؟ گلاس ہٹاتے وہ بھڑک کر بولی۔ ہر انسان میرا مذاق اڑا رہا، مجھے جاہل کہہ رہا، نیپوٹزم کا دھبا لگ رہا ہے، میرے چہرے کا مذاق اڑا رہے ہیں، میرے وزن کو کوس رہے ہیں۔ بیٹھے بٹھائے نہ جانے کس نے سوشل میڈیا پر یہ خبر پھیلا دی تھی کہ ایچ ایس کے فارما کی اگلی چیئر وومن کالج فیل ارزان دار بننے لگی ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر کام کرتی ایک ایجنسی کے متعلق ایسی خبر نہ صرف عوام کے طعنوں کا نشانہ بنی بلکہ بیشتر سرمایہ داروں کی نگاہ کو بھی کھٹکا لگا۔ بات اتنی تیزی سے پھیلی کہ لوگ ارزان کے اکاؤنٹ اور نمبر تک پہنچ گئے۔ ان کے ہاتھ اس کی تصاویر لگی تو مذاق بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس مذاق میں ہر عام سے عام اور واہیات سے واہیات تذکرہ شامل تھا، جس میں سے کچھ زویب یہاں آنے سے قبل دیکھ کر آیا تھا۔ تم نے دیکھا ہے وہ مجھے کن ناموں سے پکار رہے ہیں؟ میرے ساتھ ساتھ میری ماں کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ اسکرین کے پیچھے بیٹھ کر انگوٹھا چلاتے وہ میری زندگی پر ایسے فتوے لگا رہے ہیں جیسے مجھے کوئی غم نہیں، میرے سینے میں کوئی دل نہیں۔ ہاتھ ہلاتے وہ روانی سے بولتی رہی، پچھلے 1.5 گھنٹے سے مجھے اتنے فالتو اور عجیب پیغامات آ رہے ہیں۔ کچھ مجھے موت کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور مرد وہ مجھے مور محل کی بیٹی نہیں بلکہ جس نے جو بھی کہا ہے اس کو 10 گنا لوٹا کر دوں گا۔ ان کے لیے تم اجنبی ہو، میرے لیے تم اپنی ہو۔ دھمکانے والوں کو سود سمیت دھمکیاں لوٹائیں گے اور جو تمہارے قتل کا دعویٰ کرے گا ان کی نسل میں خود ختم کروں گا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے زویب تیزی سے بولا، تمہارے گھر والے ابھی زندہ ہیں دارا؟ میں زندہ ہوں یار، باہر والے بس بھونک سکتے ہیں، کاٹنے کی جرات نہیں کر سکتے۔ جب دبائی نظر لیے ارزان کا فربا چہرہ آنسوں سے بھیگا تھا۔ گیلی سانس اندر کھینچتے اس نے اگلا شکوہ کیا، جو مجھے لالا کے نام سے دھمکیاں مل رہی ہیں ان کا کیا؟ زویب کی بھویں لا علمی سے سکڑیں۔ اس کے ہاتھ ہٹاتے ارزان نے دراز میں رکھا اپنا فون نکالا۔ زویب کو کال کرنے پر اسی نے ہی فون بند کر کے رکھنے کو کہا تھا۔ اس کو بند رہنے دو دارا، ہمدردی سے التجا کی۔ اس میں ثبوت ہیں زید، ان گنت لوگ مجھے لالا کا حق کھانے کا الزام لگا رہے ہیں، مجھ پر تہمت باندھ رہے ہیں کہ میں اور مما نے حجل کا استعمال کیا کیونکہ تب میں کمپنی سنبھالنے کی اہل نہیں تھی، اور اب جب میں اس عمر کو آئی ہوں تو حجل کو دودھ میں سے مکھی کی طرح بے دخل کیا جا رہا ہے۔ آن لائن سب مجھے ڈائن جوں اور پتہ نہیں کیسی گالیاں دے رہے ہیں زویب، مگر میں اس سب کے قابل تو نہیں۔ تم جانتے ہو نا میں مالک تو کیا وہاں کی ملازمہ بھی نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں جانتا ہوں
تم سب خالہ امی کے کہنے پر کر رہی ہو تو پھر دلیل کس بات کی اور کیوں؟ وہ سب حجل کے چاہنے والے اس کے فین ہیں، تم ان کو مطمئن نہیں کر سکتی اور نہ ہی یہ تمہارا کام ہے۔ کہنے دو جو کہتے ہیں، اصل فرق تو یہ ہے کہ تم یہاں ہے اور وہ سب کسی نچلے درجے پر۔ تحمل سے سمجھایا جھکی گردن والی ارزان نے کسل مندی سے آنسو پونچھتے آنکھیں بھینچ لی۔ بہن کی حالت پر زویب کا اپنا دل زخمی تھا۔ میری زندگی فائنلی اچھی ہو رہی تھی، سب صحیح جا رہا تھا، پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ اس کی حیرت بھری سرگوشی پر زویب نے فرش پر انگلی سے دستک دی۔ زوال بتا کر نہیں آتا، باضابطہ یاد دلاتے اس کی نگاہیں جھکی رہیں۔ آنسو صاف کرتی ارزان نے ٹھہر کر اس کا سپاٹ انداز دیکھا۔ 4 سال قبل جب میری سیکیورٹی کمپنی گھاٹے کا شکار ہوئی تو مجھے بھی یقین نہ آیا کہ یہ کیسے 28 کی عمر میں دوبارہ سے پوائنٹ ریسا پر آنا لعنت لگی۔ آج میں تمہیں یاد دلاتا ہوں ارزان، دلدار کی زندگی سہولت اور دشواری کی پٹری ہے، کچھ معلوم نہیں بوگی کب کس پٹری پر راستہ بدل لے۔ ہلکا سا مسکراتے اس نے ہونٹ کا کونا اٹھایا۔ سیاہ گھنی زلفوں والی ارزان لاجواب سے بس دیکھ کر رہ گئی تھی۔ کچھ دیر قبل جو آنکھیں صاف کی تھی ان کی تہ میں نمی کی لکیریں جمع ہوتی محسوس ہوئی۔ زویب نے گھبراتے اسے ٹشو کا ڈبہ تھمایا۔ اب دوبارہ مت رونا، 4 دن کی بات ہے، سب بھول جائیں گے یار۔ ٹرینڈ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چاہیے ہوتا ہے۔ کچھ دن پہلے میں تھا، آج تم ہو، کل کوئی اور۔ ٹشو سے آنکھ صاف کرتے اس نے ایک مرتبہ پھر رونے کا آغاز کیا۔ ایک ساتھ 3 ٹشو نکالتے اس نے چہرہ ہاتھوں میں دے لیا۔ زویب کے ہاتھ پاؤں پھولے۔ کیا اتنی لمبی تقریر کا اس لڑکی پر کوئی اثر نہ ہوا تھا؟ تمہارے سنیک کا خانہ کدھر ہے؟ کمرے میں چاروں اور نظریں گھماتے اس نے ہڑبڑاتے پوچھا۔ کوئی خانہ نہیں ہے، میں نے پھینک دیے ہیں، اس نے قبل کے بلکتی لڑکی کو جواب دی تھی۔ چوکھٹ سے آتی آواز نے کمرے کا ماحول بدلا۔ ارزان کے آنسو بے اختیار رکے اور زویب نے بلا ارادہ رخ پھیرا۔ نفیس سے آسمانی شلوار قمیض دوپٹہ نماز کے انداز میں لیے، خرسندہ کی کھڑکی کھڑی ناک میں موجود ہیرے کی لونگ ہاتھ میں موجود تسبیح سے مماثلت تھی۔ آپ نے؟ مگر کیوں؟ میرا گھر میری مرضی۔ تسبیح پر ورد کے بیچ سبز آنکھوں والی ضعیف عورت بردباری سے بولی۔ زویب کا دماغ 420 گھما تھا۔ اس مکان کو گھر بنائے رکھنے میں آپ سے زیادہ ہمارا کردار ہے۔ اگر یہاں انسان نہ بسے تو اکیلے آپ کب تک اسے گھر رکھیں گے؟ وہ ضبط کرتے بولا۔ تینوں بچوں میں نانی سے سب سے زیادہ دور وہی تھا۔ اپنی شادی کے فیصلے میں اس کی رضامندی نہیں تھی۔ اوڑھنے میں بھی آپ کی پسند پہلے ہونی چاہیے۔ پڑھائی آپ نے اس کی چھڑوا دی، اب کیا نوالے بھی وہ آپ سے پوچھ کر لے؟ وہ آج آڑے ہاتھ نانی کو لینے کا ارادے میں تھا۔ زیرے لب کلمات پڑھتی عورت کا اطمینان ٹس سے مس نہ ہوا تھا۔ اتنی ہی وہ میری وفادار ہوتی تو ماں کی سازشوں میں نہ پھنستی۔ کہا تھا اسے گھر بٹھا کر رکھو۔ بد دماغ لڑکی نام ہی ڈبوئی کی۔ نخوت سے کہتے کچٹتی نگاہ نواسی کے جھکے سر پر ڈالی۔ آپ اس کی حالت دیکھ رہی ہیں، ماں جیسی پرورش کی ہے آپ نے، اور اس سب کے باوجود اس کے آنسو دیکھ کر آپ کا دل نہیں پگھل رہا؟ ارزان کی جانب اشارہ کرتے اس کی رہی صحیح تہذیب بھی ہاتھ سے چھوتی۔ بے وقوف اپنی فطرت پر روئے تو اس پر ترس نہیں کھایا جاتا۔ خرسندہ کو اس کا بلند لہجہ ایک آنکھ نہ بھایا۔ زویب تعجب سے بس کھڑا رہ گیا۔ خرسندہ خاور کے روپ میں اسے ایک واقف عکس نظر آیا۔ وہ ربیت کے متعلق سوچتا تھا کہ اسے سارا میں دکھا کیا۔ آج وہ خرسندہ کے بارے میں جاننا چاہتا تھا کہ خاور تنولی کو اس عورت میں کیا نظر آیا۔ ملازمہ کی آمد پر آسمانی چادر والی عورت وہاں سے جانے کے لیے پلتی جب زویب کی حقارت میں ڈوبی آواز نے روک لیا۔ مجھے شرم آ رہی ہے کہ آپ جیسی عورت سے میرا خون ملتا ہے۔ تمہیں آج آ رہی ہے اور تمہاری ماں کو دیکھتے مجھے پچھلے 52 سالوں سے آتی ہے۔ ذرا سی گردن پھیرتے بے لچک انداز میں اضافہ کیا۔ اگر غلطی سے اگلی مرتبہ میں آپ سے مخاطب ہو گئی تو لہجے میں تربیت رکھ کر بات کیجیے گا۔ اسے میرا مشورہ نہیں، تنبیہ سمجھیں۔ ملازمہ کی مدد سے دور جاتی خرسندہ نے ایک ملال بھری نظر اپنے جھوٹے نواسے پر ڈالتے ہٹ جانے کا فیصلہ کیا۔ کمرے کے دروازے میں جامد زویب نین کو مور محل کی دیواروں سے گھن اور اس کے فرش پر آبلے چلتے محسوس ہوئے۔ 33 سال میں پہلی مرتبہ اسے اپنے حسب نصب سے کوفت ہوئی۔ ان دشواریوں پر اب زوال میں خود ہی لاؤں گا۔
ہچکیاں لیتی ارزان کو دیکھتے اس نے فیصلہ کیا، آپ کا مطلوبہ نمبر فی الحال بند ہے، برائے مہربانی۔ بگڑتے تیور لیے اس نے کال جھٹ سے کاٹی۔ سیالن کروز سڑک پر رواں تھی جو کہ درختوں والے علاقے میں جگہ جگہ سے ریوڑ اور منڈی میں لگا رش دکھائی دیا۔ کھڑکی سے سر جوڑتے بریرہ زجاج نے ایک مرتبہ مزید اپنا فون کان سے لگایا۔ سامان سمیت موبائل صبح ہی ربید نے کسی کے ہاتھ پہنچایا تھا۔ مجھے اور کتنے دن یہاں رہنا ہے؟ جو شخص سامان لایا تھا اسی کے فون پر ربید کی کال آئی تھی۔ دوسری جانب سے بھائی کا لہجہ تھکا تھکا سا لگا۔ کیا ڈاکٹر شہیر اچھی میزبان نہیں؟ آپ میرا سوال مت گھمائیں، جواب دیں۔ وہ کچھ بدتمیز ہوئی۔ جواباً ربید سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ ابھی یہاں حالات سیف نہیں، میں تمہیں گھر پر اکیلے کس کے سہارے چھوڑ کر جاؤں؟ جہاں دی رہ رہی ہے میں بھی وہیں رہ لوں گی۔ وہ بے صبری سے بے اختیار ہوئی، گھر کے داخلے میں کھڑے لوگوں سے مزید دور گئی۔ یا پھر آپ کو ڈر ہے کہ میرے ساتھ ہوئے حادثے کا کسی کو علم نہ ہو جائے، سب کو یہ نہ معلوم ہو جائے کہ اس حادثے کی وجہ کیا تھی؟ بہن کے خناس پر ربید زجاج شاک ہو کر رہ گیا۔ کیوں بھائی، کیا یہ سچ نہیں کہ آپ کو دھمکایا جا رہا ہے اور آپ ہم سب سے یہ بات چھپا رہے ہیں؟ یہ سب تمہیں کس نے بتایا ہے؟ بریرہ یک دم سٹ پٹائی۔ حجل نے اس بات کا ذکر کرنے سے منع کیا تھا۔ سچ چھپائے نہیں چھپتا بھائی، جس نے بھی بتایا ہو، بات تو یہ ہے کہ آپ کی زندگی کو خطرہ۔ حجل نے بتایا ہے۔ شک سے بولتے بہن کی بات کاٹی۔ کہو بری۔ حجل نے بتایا ہے۔ بریرہ نے تھوک نگلتے اطراف دیکھا۔ جی، پیٹ کی کچی بندھی تھی، زبان پر بند ڈالنا مشکل تھا۔ کب؟ اس کے بعد بریرہ نے اپنی اور حجل کے مابین ہوئی بات عطائی سنائی، بنا رکے مگر جھجکے ضرور۔ میری ایک بات مانو گی بری؟ دوسری جانب صبح کے وقت ربید زجاج بن کر ایچ ایس کے فارما میں گھومتے زویف کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ تم اپنی اور حجل کی ملاقات کا ذکر کسی سے نہیں کرو گی، ماہیل سے بھی نہیں، خالص بڑے بھائیوں کا انداز۔ اور اگلی مرتبہ حجل تمہارے پاس ایسی کوئی بھی پیشکش لائے تم انکار کرو گی۔ وہ آدمی آخر کس کے ساتھ وفادار تھا؟ مگر وہ آپ کے دوست ہیں بھائی۔ بریرہ نے دفاع کیا۔ میں تمہارا بھائی ہوں یا کس کی بات زیادہ اہم ہے؟ میں تمہارا بھائی ہوں یا وہ کس کی بات زیادہ اہم ہے؟ اس کے بعد جب تک کال جاری رہی وہ اسے نصیحتیں ہی کرتا رہا، مگر جہاں سالوں کے گرد اور دھول بیٹھی ہو وہ فاصلے سے پھونک مارنے پر کہاں ٹہلتی ہے۔ کال ملی۔ متواضع رخ سے آئی پکار پر بریرہ نے چونک کر چہرہ پھیرا۔ گود میں دھری کتاب کا صفحہ پلٹتے مرجان کا لہجہ مصروف تھا۔ چند ثانیے سرمئی آنکھیں اپنے خیالات میں رہیں، پھر ناکامی سے سانس خارج کرتے سر نشست پر گرا دیا۔ پتہ نہیں ان کے فون کیوں بن جا رہے ہیں، نہ بھائی کال اٹھا رہے ہیں اور نہ ہی ماہیل آیا۔ آقا لمبی سفید فراک پر بنے دائروں پر وہ بے توجہی سے انگلی پھیرنے لگی۔ باقیوں کی تو سمجھ آتی ہے مگر ماہیل کو کیا میری فکر نہیں؟ گاڑی کے خاموش ماحول میں مرجان کے کاغذ بدلنے کا لمحہ بریرہ کی سرگوشی سے بلند تھا۔ نئی نئی شادی ہوئی ہے اس کی، کچھ وقت دو، ابھی سے رشتے سنبھالنے نہیں آئیں گے۔ بریرہ نے وضاحت دینے کے بجائے چپ اپنائی۔ اب وہ مرجان کو کیسے سمجھائے کہ ماہیل کا وہ واحد خاندان اس کی بہن ہے؟ بھلا انسان اکلوتے رشتے کو کیسے فراموش کرتا ہے؟ درختوں کے جھن سے نکلتے سیاہ گاڑی مرکزی سڑک پر آئی۔ بریرہ کو مہمان بن کر آئے 5 دن ہو چکے تھے اور ان تمام دنوں میں مرجان ہسپتال نہیں گئی، بس کلینک میں مریض دیکھتی رہی۔ اب اس تعطیل کی وجہ بریرہ تھی یا کچھ اور وہ نہیں جانتی تھی۔ میں آپ کے ساتھ ہسپتال کیوں جا رہی ہوں؟ کس نے کہا ہم ہسپتال جا رہے ہیں؟ سیاہ شلوار قمیض والی مرجان نے بلاخر کتاب سے چہرہ نکالا، بالوں کی ٹیڑھی مانگ نکال کر گردن میں دوپٹہ ڈالے۔ اس کا حلیہ حشاش بشاش مگر بات تکلف تھا۔ تو میں آپ کے ساتھ کیوں ہوں؟ تمہارا کیا خیال ہے میں صرف کام پر جانے کے لیے گھر سے نکلتی ہوں؟ بریرہ نے آہستگی سے گردن ہاں میں ہلائی۔ مرجان نے خود کی مسکراہٹ پر جبر نہ کیا۔ کچھ دوستوں کے ہاں دعوت ہے تو ان کے لیے تحائف لینے ہیں، لیکن پھر تمہارے بھائی سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی، تو اسی لیے ساتھ لے آئی۔ اچھا ہے نا تھوڑا باہر نکلو گی تو سوچنے کے لیے ذہن فریش ہوگا۔ ان 3 دنوں میں یہ مرجان کی سب سے لمبی بات تھی۔ دوست، آپ عید گھر والوں کے ساتھ نہیں مناتی؟ مرجان نے اس کو ہاتھ تھمایا۔ بریرہ نے آگے بڑھ کر بازو پکڑ لیا۔ اپنے سوال پر بریرہ نے مرجان کی بے تکلفی زائل ہوتے دیکھی۔
تم مجھ کو اپنا آئیڈیل کہتی ہو، لیکن میرے متعلق اتنی سی بھی معلومات نہیں۔ یہ معلومات تو مجھے تب ہونا جب آپ اپنی ذاتی زندگی کے متعلق کسی کو کچھ بتائیں، پکی خبروں کے بجائے بس ہمیشہ افواہیں ہی سنتی ہیں۔ مثلاً کیسی افواہیں؟ بریرہ نے مارے خجالت کے گھنگرالی زلفوں کے کنارے ہاتھ میں لیے۔ یہی کہ 18 سال کی عمر میں آپ بلوچستان سے اسلام آباد آئی تھی، MBBS کے دوران ہی باپ سے پیسے لے کر ایبٹ آباد میں زمین خریدی اور ماں کے نام پر ہسپتال کھڑا کیا۔ جب وہ چل پڑا تو آپ نے گھر والوں سے سارے تعلقات توڑ دیے اور پھر پلٹ کر علاقے واپس کبھی نہیں گئی۔ بات مکمل کرنے پر مرجان کی سمت دیکھا۔ چمکتی بھوری نگاہوں میں نرمی اور سکون کے سوا بریرہ کو ڈھونڈنے سے بھی اضطراب یا غصہ نہ ملا تھا۔ نتنوں سے سانس خارج کرتے مرجان نے ہاں میں سر ہلایا۔ صحیح سنا ہے تم نے، بریرہ بے قراری سے آگے ہوئی۔ آپ لیکن مگر وہ الفاظ تلاش کرتی رہی اور ہر جملہ ذہن سے پھسلتا گیا۔ پرندہ اڑان تبھی بھرتا ہے جب وہ گھونسلے سے جدا ہو جائے۔ میرے پاس بھی پر تھے، بس انہیں استعمال کرنے کے لیے مجھے گھونسلے سے نکلنا تھا۔ یعنی آپ کے گھر والے سخت تھے؟ چہرے کی مطمئن مسکراہٹ میں خساروں کا سودا تھا۔ وہ سخت نہیں ہے، بس حالات سخت ہیں۔ مطلب لوگ صحیح کہتے ہیں کہ اس صوبے میں حالات ناساز ہیں۔ بریرہ نے خود سے انکار اندازہ لگایا۔ میرے گھر والے جرائم میں ملوث تھے، نہیں دہشت گردی یا غیر ملکی سرگرمیوں میں نہیں، بس لوٹ مار، ڈکیتی، بھتہ خوری، قتل اور اغوا۔ بڑے لوگوں کے لیے کام کر کے وہ پیسہ کماتے تھے۔ مجھے اس ماحول سے گھن آتی تھی، ان پابندیوں سے، ہر وقت ڈر کر رہنے سے۔ تو میں نکل آئی۔ لڑکیاں چھوڑو، وہاں کے لڑکے بھی وہاں تعلیم یافتہ نہیں، مگر مجھے ڈاکٹر بننا تھا، یہ میرا خواب تھا۔ بریرہ کو چند گھڑیاں لگیں، مگر اس کے باوجود بھی کانوں پر یقین نہ آیا اور مجھے اپنے فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں رہا۔ وہاں کے لوگ اپنے بیٹے باہر نہیں رہنے دیتے کہ کہیں کوئی مار نہ جائے۔ اپنی بیٹیاں گھر میں چھپاتے ہیں کیونکہ اغوا ہو جانے کا خوف ہے۔ کاروبار وہاں پھل نہیں سکتے اور شام ہوتے جیسے ہر وقت حملہ کا ڈر لگا رہتا ہے۔ بریرہ کے کندھے کے پار دیکھتے اس نے رواداد مختصر کی۔ کیا آپ کے گھر والے آپ پر ظلم کرتے ہیں؟ نہیں، لیکن آزادی بھی نہیں دیتے۔ مجھے ان کی دولت، طاقت، شہرت سے مسئلہ نہیں تھا، مجھے بس اس روک ٹوک اور مرد کے فرق سے مسئلہ تھا۔ سیاہ جوڑے میں ملبوس زمانے کی ایک کامیاب جسور، سفید لباس میں زمانے سے محاذ کر تھی۔ جسور کو دیکھتے مسکرا دی، ہاتھ دباتے اگلی کا حوصلہ بڑھایا۔ جب بریرہ کی زبان از خود پھسلی، آپ نے کبھی شادی کیوں نہیں کی میم؟ مرجان نے اپنا ہاتھ کھینچا۔ کبھی کوئی اس قابل ملا ہی نہیں۔ حجل سر بھی نہیں۔ پرس میں کچھ تلاش کرتی مرجان ٹھہر گئی، کانوں میں بس ایک ہی جملہ بازگشت ہوئی۔ دل کے بند خانوں کے باہر ایک ہی نام چکر کھاتا رہا۔ چہرے پر آتے بالوں کے باعث بریرہ نے جھجک کر اس کے تاثرات جانچنے چاہے۔ ہم صرف دوست ہیں، سنجیدگی سے قول میں لوٹتے اس نے جذبات سے عاری انداز اپنایا۔ دل کے گرد طواف کرتے نام کو جگہ دینے کے لیے دروازہ نہ کھولے گئے۔ آپ دونوں ساتھ اچھے لگتے ہیں۔ تم نے ابھی اسی وجہ سے عباس سے شادی کی تھی کہ دونوں ساتھ اچھے لگتے ہو؟ لڑکی کی بتیسی ایسے اندر ہوئی جیسے تاحیات کبھی مسکرا ہی نہ رہی ہو۔ ہاتھ میں اٹھائے آئینے میں دیکھتے مرجان اپنا مسکارا درست کرنے لگی۔ تمہیں کیا لگا تھا دوستی میں اتنی اندھی ہوں کہ تمہارے ماضی کی معلومات نہیں نکلواؤں گی؟ میرا مشورہ ہے کہ اگلی مرتبہ جب شادی کرو تو کسی اور کا تھوکا ہوا مت سمیٹنا۔ سامان پرس میں گراتے مرجان نے اپنی کتاب اٹھائی۔ گاڑی رکی اور آگے بیٹھے ڈرائیور نے اترتے ساتھ گاڑی کا دروازہ کھولا اور مرجان کے لیے چھاتا کھولا۔ تیز ہوتی بارش میں چل کر طبیب نے جھک کر اندر موجود مجسم بت کو اشارہ کیا۔ تمہارے لیے چھتری نہیں آئے گی، اندر بیٹھنے کی گنجائش نہیں اور انتظار کا میرا مزاج نہیں، جلدی اترو۔ کھلے دروازے کے باہر کھڑے مرجان کا چہرہ مال کی بلند عمارت کی جانب تھا۔ بریرہ کے باہر نکلتے ہی وہ اپنی ڈرائیور سے چھتری تھماتے آگے بڑھ گئی۔ بارش میں خود کو بچا کر آتی لڑکی کو اس کی بے رخی میں پہلی مرتبہ اپنوں کی یاد آئی تھی۔ اپنے مسائل پر زوال خود ہی لانا پڑے گا۔ کپڑے جھاڑتے اس نے شکوا کرتی نظر اندر بڑھتی مرجان پر ڈالی۔ میں نے آپ کو منع کیا تھا لالا، ملتان کے نزدیک اس دہی علاقے میں چلے آؤ۔ حجل سامیان اپنے دادا کے ڈیرے پر موجود تھے، وہاں ہوتی تیاریاں خاص اس کی آمد کے لیے تھیں۔ آج محراب کک نے پوتے کی خوشی میں تینوں قبضوں کے لوگوں کو جشن کے لیے بلایا تھا۔
چھجے تلے بیٹھے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے گہری نیلی شلوار قمیض والا حجل مطمئن تھا. گھٹنے پر دھرے فون سے مسلسل آواز آ رہی تھی. میں نے آپ کو سختی سے منع کیا تھا, گزارش کی تھی کہ ربیت کی بہن کو اس سب میں مت گھسیٹے. وہ چھوٹی ہے, ہمارا ارزان جتنی ہے, پھر بھی آپ کیوں گئے اس کے پاس؟ اور حملہ؟ اوہ میرے خدا, کون کون سے جھوٹ کہہ کر آتے رہے ہیں. زویب اسے پہلے کالز پر کالز کرتا رہا. جب حجل نے نہ اٹھائیں تو اس نے تھک کر وائس نوٹ بھیج دیے. کلینکل ٹرائل میں اسے ہم شامل کر تو رہے ہیں, پھر آپ اسے کیوں پھنسا رہے ہیں؟ اس کو گھر سے دور کرنا ہے نا, فیملی میں پھوٹ ڈلوانی ہے, سب ہو رہا ہے, تو مردوں کی لڑائی میں ایک بچی کو کیوں لانا؟ اس کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوتے وہ بس سنتا رہا. جواب اب بھی نہ دیا. کال اٹھاؤ حجل, اب کی بار اس کا بکھلایا ہوا پیغام آیا. میرے پیغامات سننے کی بجائے جواب دے تھے, جہاں اپنا جہاں پنا. کچھ وقفہ کے بعد اگلا پیغام جاری ہوا. زویب نے دوبارہ کال ملائی. حجل نے اٹھائی. اس سے پہلے کہ دوسرا بندہ کچھ بولتا کال کاٹ تھی. اپنے بھائی کی آگ بگولا حالت کا سوچتے ہی وہ ہنسنے لگا. حجل سامیان. زویب نے چیختے ہوئے نیا پیغام بھیجا. حجل نے ہنسی کا گلا گھونٹا, پھر اسکرین پر کچھ انگلیاں چلائیں اور چند تصاویر زویب کو بھیج دی. دوسری سمت کچھ دیر خاموشی رہی. وقفہ سے نیلی ٹک کے نشان واضح ہوئے اور اگلے ہی پل زویب نے وہ تصاویر دونوں جانب سے ہدف کر دی. خوشی سے دوہرا ہوتا حجل اب گردن گرا کر ہنس رہا تھا. اپنا خفیہ پتہ اس نے نہ جانے کتنے سالوں سے سنبھال کر رکھا تھا. اسے معلوم تھا اب خالہ زاد اپنی نرم دل طبیعت کو لمبے عرصے تک نہیں جگائے گا. ایبٹآباد میں واقع ریسرچ سینٹر میں بیٹھا زویب نین ہکا بکا تھا. پھٹی نگاہوں سے اسکرین دیکھتے وہ بے یقینی میں مبتلا تھا. آخر حجل سامیان کب اس کی اصلیت تک جا پہنچا تھا؟ 4 جون سے ہفتہ بعد. دی بری کدھر ہے؟ سارا کا حال چال پوچھتے ماہی لمحہ ضائع کی بنا مدعے پر آیا. گاڑی ایک ہاتھ سے چلاتا وہ وہاں موڑ کاٹ رہا تھا اور یہاں سارا کا خود کا دل کٹ کر 2 ٹکڑے ہو ہوا میں. اسے 3 دن سے کال ملا رہا ہوں, اس کا نمبر بن جا رہا ہے. ربیت بھائی سے پوچھا تو انہوں نے بولا کہ وہ ریسرچ سینٹر ہے. یہ کب ہوا؟ آواز میں پیچھے کافی شور تھا, یوں جیسے وہ کسی جلوس کے قریب ہو. ہاں, وہ ہونٹوں پر جمع ہوتا پسینہ صاف کیا. تم لوگوں کے پیچھے سے ربیت کے ساتھ چلی گئی. شاید تبھی بات چیت نہیں ہو رہی. جھوٹ, اس کی گھٹی میں نہ تھا. دل پر پتھر رکھ کر گھٹی سے بے وفائی کرنا پڑی. ایسے کیسے چلی گئی؟ آپ نے روکا نہیں؟ وہ اپنی شادی پر کسی کے روکنے سے نہیں رکی تھی. یہاں کیوں رکتی؟ ماہیل اگر اپنی بہن کی ضد طبیعت سے نہ واقف ہوتا تو یقیناً مطمئن نہ ہوتا. اور آپ کہاں غائب ہیں؟ میں پورا ہفتہ آپ کو کال کرتا رہا ہوں, بس میسج کا ہی جواب دیا ہے آپ نے. سب ٹھیک ہے نا؟ سارا کہنا چاہتی تھی. نہیں, کچھ بھی ٹھیک نہیں. مگر پھر زویب کی وہ دھمکی اس کی زبان روک لیتی. وہ کیسے سمجھائے کہ اس پورا ہفتہ وہ اپنے حال میں ہی کہاں تھی؟ نہ نوکری پر گئی, نہ گھر کا کوئی کام کیا. دھول سے اٹے لاؤنج میں بیٹھی عورت کی زبان میں لکنت آئی. میں بس آفس میں مصروف تھی. ایسی بھی کیا مصروفیت دی؟ تم بے روزگار کیا جانو؟ تلخی سے کہتے اس نے سر سے اتارنا چاہا. جانتی تھی وہ مزید آگے سوال نہیں کرے گا, اور یہی ہوا. کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد ماہیل نے فون رکھ دیا. سوچ میں مبتلا ہونٹوں پر مٹھی رکھتے وہ شیشے سے دکھتے رش ڈھلنے کا انتظار کرتا رہا. ملک میں آنے والے انتخابات کے باعث کسی سیاسی پارٹی کا دھرنا ہو رہا تھا. تم بے روزگار کیا جانو؟ تلخی سے کہتے اس نے سر سے اتارنا چاہا. جانتی تھی وہ اب مزید آگے سوال نہیں کرے گا, یہی ہوا. کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد ماہیل نے فون رکھ دیا. سوچ میں مبتلا ہونٹوں پر مٹھی رکھتے وہ شیشے سے دکھتے رش ڈھلنے کا انتظار کرتا رہا. ملک میں آنے والے انتخابات کے باعث کسی سیاسی پارٹی کا دھرنا ہو رہا تھا. سڑک کی دوسری سمت ہوتے جلوس کے باعث اس سمت ٹھہری گاڑیوں کا جم غفیر تھا. بھابھی کیا کہہ رہی تھی؟ میری بے روزگاری پر لعنت بھیج رہی تھی. گردن پھیر کر پیچھے موجود پنجرے کو درست کرتی مینا ٹھٹکی. بریرہ ریسرچ سینٹر چلی گئی ہے. سوچ میں گم وہ کچھ روانی سے بولا. تم وہاں جا کر مل دینا. شرط تو بدگمانی دور کرنا ہے, پھر چاہے جہاں بھی کرو. نشست سے کندھا جوڑتے اس کی مکمل توجہ ماہیل پر تھی. کلائی کے سنہری کنگن اور چہرے کی گرد لپیٹی کامدار میرون شال میں اس کی اجلی خوبصورتی شفاف لگی. پریشان مت ہو, خون کے رشتے منہ زبانی نہیں ٹوٹتے.
میں اس بات پر پریشان نہیں، بس سمجھ نہیں آ رہا کہ ربید بھائی اچانک سے اتنے مہربان کیوں ہو رہے ہیں۔ مینا کو تعجب ہوا، اپنے معاملات سے وہ مجھ سے زیادہ بریرہ کو دور رکھتے تھے اور اب اسی کو ساتھ ملا رہے ہیں۔ دل کے کونے میں حسد کی چنگاری بھڑکی، کیوں محسوس ہوا جیسے بریرہ کو اس سے بڑھ کر سمجھا جا رہا ہے۔ وہ جتنی تمہاری بہن ہے اتنی ہی ان کی بھی بہن ہے، تم نہیں سمجھو گی۔ رش میں گاڑی آگے بڑھاتے اس نے تھک کر سانس لی۔ اسٹیئرنگ کو دیکھتے مرد نے کن اکھیوں سے ساتھ بیٹھی عورت کی مٹی مٹی مہندی دیکھی۔ آغا مینا نے خود شادی کے لیے تمہارا نام دیا ہے۔ اس نے خود کہا ہے اگر اس کی شادی کرنی ہے تو ماہیل بہترین آپشن ہے۔ ربید کی آواز اسے صاف سنائی دی۔ نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے مینا نے چھمبے سے اپنی ہتھیلی پھیلائی۔ مینا براہ راست مخاطبہ پر عورت کی دھڑکن جکڑ کر خاموش ہوئی۔ پرخمار ہلکی بھوری آنکھوں نے گانوں اور نعروں کے شور میں اس سے تکرار کیا، تم نے شادی کے لیے میرا انتخاب کیوں کیا؟ نہ تو ہمارے درمیان کوئی دوستی تھی اور نہ ہی کوئی سلام دعا۔ مجھے تو لگتا تھا اگر تمہارے سامنے کوئی میرا نام دیتا تو تم کہتی کون ماہل؟ بچپن میں تمہیں اینٹ میں نے ماری تھی، خود کھائی نہیں، یا جو یادداشت کمزور ہوتی۔ گاڑی کے بجتے ہارن نے اسے اپنی سواری بڑھانے پر مجبور کیا۔ پھر میرا نام لینے کی کیا وجہ؟ تم اظہار محبت سننا چاہ رہے ہو؟ میں سچ جاننا چاہتا ہوں۔ مینا نے تھوک نگلا مگر تاثرات پرسکون رکھے۔ چند ثانیے بعد وہ مرکزی سڑک پر اترتے تو مقابل رخ سے سپاٹ سی آواز آئی، تاج آنٹی کی وجہ سے۔ ماہیل کی گردن ہلنے سے نابلد رہی۔ ان کے خلوص نے مجھے حیران کیا ہے۔ بظاہر وہ ایک شوق اور باتونی سی عورت تھی، مگر دل کی ایسی صاف کہ مرحوم دوست کی بیٹی کو یاد رکھا تھا۔ مجھے لگا جب وہ خود اتنی صاف دل ہیں تو جس کی تربیت کی ہوگی وہ کس قدر اعلیٰ ہوگا۔ کیا بس یہی وجہ ہے؟ یوٹرن لیتے مرد کا انداز رسمی تھا۔ آغا مینا نے لرزتے ہاتھ چادر تلے چھپائے۔ اگر کوئی خوش فہمی چاہتے ہو تو میرے پاس وہ نہیں ہے۔ تمہاری یہ اولاد دی کی گاڑی گندی کریں گی۔ ماہیل نے موضوع گھما دیا۔ دل چاہ کر بھی مینا کی سنجیدگی کا عادی نہیں ہو رہا تھا۔ میں ثبوت صاف کر کے جاؤں گی۔ یہ طوطے کی جوڑی اسے ماہیل کی ماموں زاد بھتیجوں نے تھمائی تھی۔ پورے راستے مینا کی وجہ سے انہیں پر رہے۔ تاج مینا کے جانے کے بعد وہ پنجرہ پھر سے آباد ہو رہا تھا۔ یہ کرش ورش دور دور سے ہی اچھے لگتے ہیں۔ حقیقت جانتے ستائش کا پردہ ہٹ چکا تھا۔ ماہیل کی کال ختم ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ پاؤں صوفے پر رکھے سارا لیپ ٹاپ پر چلتی ویڈیو دیکھ رہی تھی۔ پلانٹ کا منظر تھا جہاں بھاری لوہے کے بنے وسیل سے دھواں نکل رہا تھا۔ کچھ دیر تک اسکرین پر وہ دھندلی کلپ چلتی رہی جب اس میں ایک آدمی کا داخلہ ہوا۔ مرد نے ادھر ادھر دیکھ کر تصدیق کرنے کے بعد دیوار سے ٹنگے کنٹرول سسٹم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی۔ اس کا چہرہ غیر واضح تھا، اب یہ غیر ارادی تھا یا ارادتاً کون جانے۔ سارا نے مستحکم نگاہوں سے لیپ ٹاپ میں لگی USB ہٹائی۔ رہ رہ کر زویب کی باتیں 2 دن سے اس کو بہتر جذبات محسوس کروا گئی تھی۔ کبھی وہ غصہ ہوتی، کبھی اداس، کبھی بدلے کی تیاری کرتی اور کبھی بس تھک کر سب چھوڑ دینے کا دل کرتا۔ حجل ریجنکس کی پاور آف اٹرنی اپنے نام کروا چکا ہے۔ ربید کسی بھی طرح اسے غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ اس کے حق میں یہی درست تھا کہ بھاری قیمت لے کر پیچھے ہٹ جاتا۔ آسان الفاظ میں ربید اب یہ بات قانونی طور پر ثابت نہیں کر سکتا تھا کہ ریجنکس اس نے بنائی تھی۔ دوا کا نسخہ اس کے ذہن سے نکلا ہے۔ اس نے جو آزادانہ ایجاد HSK کو بیچنی تھی وہ انہوں نے ضبط کر کے ربید کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال دیا تھا۔ ویڈیو خود کے پاس محفوظ کرتے سارا بنت سلمان نے یاد کرنا چاہا کہ ریجنکس کا نام اس نے پہلی مرتبہ کب سنا تھا۔ شادی کے 3 ماہ بعد بلاخر دونوں کو ایک دوسرے کے لیے وقت ملا تھا۔ ایک طرف سارا کی پڑھائی چل رہی تھی تو دوسری جانب ربید کی جاب کو 1 سال بیت چکا تھا۔ بہار کی چھٹیوں میں وہ ہفتے کے لیے دبئی جانے کا ارادہ کیے تھے۔ پیسہ اور ذرائع کہاں سے آئے؟ ربید کا کہنا تھا کہ اس کی سیونگز ہیں۔ اس وقت وہ کمرے میں بکھرا اس کا پھیلاوا سمیٹ رہی تھی جب کچھ کاغذ اٹھاتے سارا کے ہاتھ رکے۔ آنکھیں چھوٹی ہوئیں اور بس تجسس نظر میں اس نے میز پر کھلا لیپ ٹاپ قریب کیا۔ کوئی ڈاکیومنٹ کھلا تھا؟
جہاں انسانی اعضاء کے عنوان تلے مختلف کیمیائی اور طبی تعاملات کیمیکل اینڈ فزیکل ریئیکشنز درج تھے۔ اس کے ہاتھ میں موجود صفحے پر منفی اور مضر اثرات کے نتائج لکھے تھے، جن کے ساتھ ہولناک تصاویر چسپاں تھی۔ وہ تمام تصاویر انسانوں کی تھی، کہیں شدید غذائی کمی کا شکار لاغر وجود، کہیں چہروں پر نامعلوم خارشیں اور پیڑی زدہ جلد، اور کہیں بڑے سائز کے دانوں سے بہتی پیپ۔ سارا کو ایک دم متلی آئی۔ زڑ گیا؟ اس ڈھونڈتے ہوئے وہ کمرے تک آیا جب سارا کے ہاتھ میں موجود چیزیں دیکھتے ٹھہرا۔ یہ سب کیا ہے روبید؟ سارا کو ان تصویر سے خوف آیا اور اسے کئی گنا زیادہ اپنے شوہر کی پر اعتماد مسکراہٹ سے اسے ہیبت ہوئی تھی۔ میری ایجاد، جیکٹ میں ملبوس شخص نے وہ کاغذ سمیٹے۔ میں ایک دوا بنا رہا ہوں، اگر وہ بن گئی تو ہمیں بڑھاپے کے مسائل نہیں ہوں گے۔ یکنو وہی جھریاں آنا، بینائی کمزور ہونا وغیرہ، یہ سب اسی کا حصہ ہے۔ تو یہ انسانی تصاویر کہاں سے آئیں؟ تم انیتھیکلی کیا لوگوں پر تجربے کر رہے ہو؟ روبید کو بیوی کی سوچ پر تعجب ہوا۔ ایک دبئی کا دورہ کیا پلان کر لیا؟ تمہیں تو لگتا ہے میرے پاس بہت اثاثے ہیں۔ یہ سب دوسرے لوگوں کی ریسرچ سے نکالی ہیں، میں تو ابھی تک فارمولاز کو کاغذ پر سمجھ رہا ہوں۔ لیپ ٹاپ بستے میں ڈالتے وہ قدرے ہنس کر بولا، تم بڑھاپے کو نہیں روک سکتے روبید، اس دنیا میں سب ہو سکتا ہے سارا، بس انسان کے پاس طریقہ ہونا چاہیے، اور یہ طریقہ میں بناؤں گا۔ سوچو، ایک بار یہ دوا بن گئی تو ہماری زندگی بدل جائے گی یار، میرا نام امر ہو جائے گا، ہم دونوں مشہور ہو جائیں گے۔ اسے کندھے سے تھام کر مستقبل کا نقشہ کھینچا۔ سارا نے شوہر کا یہ روپ پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ تمہارے خواب بہت اونچے ہیں روبید، اسے خوف سا لگا تھا، اور ان کی ایک تعبیر تم بھی ہو۔ سارا کھلی ہتیلی چہرے کے قریب کی اور اس پر لب رکھتے جواب دیا، تم یہ سب اکیلے کیسے کرو گے؟ اس سب کے لیے لیب چاہیے، اثاثے چاہیے، رضاکار وغیرہ، اور سب ہو جائے گا اگر تم ساتھ کھڑی رہو گی تو۔ اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے اسے اقرار کی امید تھی۔ بھوری آنکھوں میں آتی خوشی اور چہرے کی سرخی سارا کی حامی تھی۔ ہال میں موجود عورت کو وہ اعتراف نبھانے تھے۔ مٹھی میں پین ڈرائیو دباتے اس نے سر اٹھا کر گاڑی سے باہر دیکھا۔ ڈھلتی سنہری شام میں آل لائف بایو فارما کی عمارت چمک رہی تھی۔ سارا کے ارادے مزید پختہ ہوئے۔ اجرت کا اگر یہی نظام تھا تو سارا محاذ لڑنے کو تیار تھی۔ خود کیوں زحمت دی ہے؟ ہمیں بلا لیا ہوتا، سامان سمیٹ کر تمہارے قدموں میں حاضر ہو جاتے۔ طنز کرتے وہ فربا سی عورت پیچھے ہوئی۔ گود میں ہاتھ دھرے سارا کرسی پر پیچھے ہوئے بیٹھی تھی۔ بائیں طرف سے بلائنڈر سے دھوپ سیدھا اس کے نیم رخ پر آ رہی تھی۔ حامد نامی وہ عورت یہاں ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کی سربراہ تھی۔ سارا اس کے آگے جواب دے تھی، تم جانتی ہو اس سال تم نے کتنی چھٹیاں کی ہیں؟ کوئی اندازہ ہے کہ اوپر والوں کو جواب دینا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ میں نے سابقہ 3 سال کی بچائی چھٹیوں کا کوٹا کہیں تو پورا کرنا تھا۔ کسی کی سلوت وہ بنا چون چاں کیے سن لے تو سانس اس پر حرام نہ ہو جائے۔ تو تم نے سوچا یہی بہترین وقت ہے جب مارکیٹ میں حالات گرم ہوئے ہیں اور ہمارے پاس آگے بڑھنے کا بہترین موقع ہے، تبھی بوریا بستر سمیٹ کر گھر بیٹھ جاتی ہو۔ سارا کام میں جتنی لاجواب تھی، مزاج میں اتنی ہی نک چڑی۔ تبھی 100 نخروں کے باوجود حامد اسے برداشت کیے تھی، اور یہ اڑتی اڑتی خبر مجھے ملی ہے کہ تم ایچ ایس کے فارما میں انٹرویوز دینے گئی تھی۔ کیوں خیر ہے؟ جانتی ہو کہ ان سے ہماری رائلری ہے۔ بونس سر کو ان کے کام کے طریقوں سے سخت نفرت ہے۔ انہیں پتہ چلا تو تم سے پہلے مجھے فارغ کریں گے۔ خود کا تو گھر باڑ ہے نہیں، مجھے الحمدللہ اکیلی ماں کو اپنا بیٹا پالنا ہے۔ تسلی سے بیٹھی سارا نے بستے میں ہاتھ مارا، پھسلتے ہوئے گھنے بال کندھے سے پیچھے کیے، اور اسی عمل میں اس کی کھلی کلائیوں والا لباس پھسلتا کوہنیوں تک گیا۔ یہ بازو پر کیا ہوا ہے؟ حامدہ کے ٹوکنے پر اس نے اپنی گول کلائی آگے کی، جہاں جلے کا نشان دیکھتے درد تازہ ہوا تھا۔ پراٹھا بنا رہی تھی، تیل چھلک گیا۔ نپا تلا سا انداز اپنایا۔ اب وہ دنیا کو کیسے سمجھاتی کہ 27 کا ہونے کے باوجود وہ گھرداری میں صفر تھی۔ تاج مینا نے کبھی اسے پلنگ سے اترنے ہی نہیں دیا تھا۔ جسے ہتیلی کا چھالا بنا کر رکھا ہو، اسے حقیقی چھالوں سے کیا آشنائی۔
پراٹھا تمہیں بنانا آتا نہیں، دوا کیا بناؤ گی؟ سارا میز پر پین ڈرائیو رکھتے دوبارہ پیچھے ہوئی۔ کرسی گھماتے حامدہ کے اعصاب ایک دم مفلوج ہوئے۔ آہستگی سے آگے ہوتے اس نے استفہاماً بھویں اچکائے۔ مونس صاحب بولیں گے، اب دشمنی کا کھلا اعلان کرنے کا وقت ہے۔ اس میں کیا ہے؟ حامدہ کی شکی نگاہیں کبھی نیلی USB پر جاتی تو کبھی سارا کے مطمئن چہرے پر۔ حجل سامیان کی بربادی۔ اینک لگاتی عورت نے اس سفید آلے کو اٹھایا، پھر ایک نظر اپنے کارندہ کو دیکھا، جہاں انتشار ہی انتشار کمرے میں پھیلی ڈھلتی دھوپ مدھم ہونے لگی۔ اس ادارے کا مالک واقف ہی نہیں تھا تاکہ کارکن رقیبوں کے لیے خنجر تیز کر چکے تھے۔ اب جب تک گردنیں سلامت رہیں گی تب تک خنجر خشک رہیں گے۔ کمرے کی بتیاں گل تھیں اور روشنی کا واحد ذریعہ پردے اور دروازوں کا نچلا خانہ تھا۔ کمر تک چادر تانے ارزان دلدار اوندھے منہ بستر پر ڈھیر تھے، لمبے بال سرہانے پر پھیلے تھے، جبکہ چہرے پر اداسی کی گہری چھاپ تھی۔ ہاتھ میں تھامے فون پر وہ مسلسل لوگوں کی رائے سٹرول کر رہی تھی۔ جب انگلی ایک کمنٹ پر ٹھہری، امیروں کا صحیح ہے، کام کرے کوئی اور کرسی پر بیٹھے کوئی اور، جس کے جواب میں کسی نے لکھا تھا کہ اس کا وزن دیکھ کر تو کرسی دور سے ٹوٹ جائے۔ اس کے بعد نیچے ہنسنے والی شکلوں کی ایک سنامی تھی۔ لوگوں کے فضول کمنٹس پڑھنا بند کرو ارسان۔ فون سے آتی عمل جواد کی آواز میں کچھ ہمدردی اور کافی زیادہ تنبیہ تھی۔ میں نہیں پڑھ رہی، وہ صاف مکر گئی۔ کچھ مزید پوسٹ کھول کر لوگوں کو مذاق اڑاتے پایا۔ میں تمہیں 1.5 سال سے جانتی ہوں، اچھے سے معلوم ہے میرے ساتھ کال پر ہونے کے باوجود تم سٹرولنگ کر رہی ہو۔ بند کر دو اپنا سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا بند کرنے سے کیا حقیقت بدل جائے گی؟ تم تو ایٹ لیسٹ حقیقت سے دور رہو گی۔ سرہانے پر فون پٹکتے ارزان کے تاثرات جارحانہ ہوئے۔ سارا ملک میرا مذاق بنا رہا ہے، ٹرینڈنگ میم بن کر رہ گئی ہوں میں۔ لالا کے فین میری تصویریں جلا رہے ہیں، مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں، یہاں تک کہ میرے جاننے والے بھی اس موقع کا خوب فائدہ اٹھا کر اپنے اصل رنگ دکھا رہے ہیں۔ آنکھیں برسنے کو تیار ہوئیں تو اس نے پپوٹے ہتھیلیوں سے دبائے۔ دوسری جانب عمل نے اسے سسکنے کا بھرپور موقع دیا۔ کچھ دیر بعد دوست کی پروسوک آواز اسپیکر سے خارج ہوئی۔ تمہیں خود کی بدنامی سے زیادہ اپنی ماں کے سامنے شرمندگی کا ڈر ہے ارسان؟ سسکتی ہوئی لڑکی نے بہتی ناک صاف کی۔ رخ پھیرتے اس نے پردے کے پار بند کھڑکی دیکھی۔ میں تمہیں سمجھ سکتی ہوں ارسان، جن بچوں کو گھر سے ہی اعتماد نہ ملا ہو وہ شرمندگی سے سب سے زیادہ گھبراتے ہیں۔ 2 دن سے کئی نیوز چینلز ماما سے رابطہ کر چکے ہیں تاکہ اس افواہ کی تصدیق ہو۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز الگ نالا ہیں۔ میں پرسوں سے کمرے سے نہیں نکلی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اپنی ماں کا سامنا کیسے کروں۔ عمل ہلکی آواز میں کہتے، اس کی سوجی آنکھوں سے بے آواز آنسو پھسلتا بالوں میں جذب ہوا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ انہوں نے مجھ سے امید لگائی۔ میں پہلی بار اپنی ماں کے کام آ رہی تھی اور دنیا سے وہ بھی راس نہ ہوا تھا۔ اس کے کان کے قریب دھرے فون سے عمل کی سنجیدہ آواز آئے، اولاد امید نہیں محبت کی حقدار ہے، اگر اسے محبت ہی نہیں ملی تو امید لگانا خود غرضی ہے۔ ارزان ان حقائق کو جانتی تھی، مانتی بھی تھی، مگر باواز بلند اقرار کرنے سے کتراتی تھی۔ تمہاری امی کو چاہیے افواہوں کی تصدیق کر دے، آج نہیں تو کل۔ چیئر وومن بننا تو تم نہیں ہے، مگر میں یہ کام کیسے کروں گی؟ کام کرنے کا کہہ کون رہا ہے؟ بس کرسی پر بیٹھی رہنا اور کام کسی اور سے کروانا۔ آنسو پوچھتے ہاتھ ٹھہرے۔ ارزان چند ثانیے اس کا مشورہ سمجھتی رہی۔ تم مجھے گوسٹ چیئر پرسن بننے کا کہہ رہے ہو؟ جھٹ سے اٹھتے اس نے فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف عمل کا اعتماد ویسے کا ویسا ہی رہا۔ اس میں کیا برائی ہے؟ تم نے کون سا مفت کام کروانا ہے؟ محنت پر معاوضہ کسی اور کا اور محنت پر شہرت تمہاری۔ ارزان کا سیاہ ارتکاز پھیلا۔ وہ 2 دن کی بدگمان کیفیت میں سے پہلی امید ملی تھی۔ فون کو وہیں پھینکتے وہ لپکتے ہوئے کمرے سے بھاگی۔ ڈپریشن کی مریضہ کا حلیہ ابتر تھا، مگر مسکراہٹ قابل دید تھی۔ اس زوال سے تو وہ اب خود نکلوں گی۔ باورچی خانے کو رونق بخشتے اس نے خود سے عہد کیا۔ وہ ٹھہرنے کے ارادے سے آیا تھا اور بسنے کی نیت سے جائے گا۔
باپ کی آبائی گھر میں بیٹھ کر ناشتہ کرتے اسے صبح کا پہر آج سے قبل اتنا پر لطف بھی نہیں لگا تھا۔ سامیان کھک محراب کی پہلی بیوی سے تھا اور اب اپنی تمام 3 بیویوں میں واحد اولاد نرینہ۔ بیویوں میں سے تو اب آخری والی حیات تھیں، جبکہ 7 بیٹیوں میں سے 2 اپنے خاوند کے ساتھ ادھر حویلی میں مقیم تھیں۔ بقیہ کو اپنی ہی ذات میں آس پاس کے شہروں میں بیاہا گیا تھا۔ اس وقت کھانے کی میز پر اپنے دادا کے علاوہ حجل اپنے پھوپھی کے ساتھ موجود تھا، سامیان کی چھوٹی اور سگی بہن، جس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ برسوں بعد اس کے باپ نے قطع تعلقی کے دیوار مسمار کرتے لخت جگر کے خون کو گلے لگایا تھا۔ اب تم آ گئے ہو تو کم از کم 1-2 ماہ ہمارے ساتھ رہ کر جانا۔ چائے کا کپ بناتے سمیرا کھک نے حق سے حکم سنایا۔ خاکی ٹراؤزر اور میرون شرٹ پہنے حجل شب خوابی کے لباس میں مسکرایا۔ میرا بس چلے تو میں آپ سے دور جاؤں ہی نہیں، مگر کیا کروں، کاروباری بندہ ہوں، پیچھے کا کام بلاتا ہے۔ چھوڑ دو اس کام کو، ہم سے پچھلوں کی اتنی وراثت ہے تمہاری، اگلی 7 نسلیں بھی بغیر تھکے استعمال کر سکتی ہیں۔ اس کے آگے چائے کا کپ رکھتے سمیرا نے ملازمہ سے گرما گرم پراٹھا لیتے بھتیجے کے آگے رکھا۔ بھاگ بھاگ کر اس کی خاطر مدارت کرتی عورت کے بس میں ہوتا تو وہ نوالا بھی توڑ کر ڈالتی۔ وہ یکدم 14 سالہ حجل بن گیا تھا، جسے ہر چھٹیوں پر یہاں آتے ہی شہزادوں جیسے رتبہ دیا جاتا تھا۔ کہ ناکیوں سے حجل نے محراب کا سنجیدہ چہرہ دیکھا، سامنی رنگت پر کرخت تاثرات لیے وہ سفید شلوار قمیض والا بزرگ بردباری سے کھانا کھاتے ٹی وی پر چلتی نیوز دیکھ رہا تھا۔ ابا جی آپ کے لیے چائے اور ڈالوں؟ سمیرا کے جھجک کر پوچھنے پر محراب نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا تھا۔ پھوپھو جتنا وار رہی تھی، دادا اتنا ہی ہاتھ کھینچ رہا تھا۔ کیا ارادہ ہے آپ کا؟ صوبائی الیکشن میں بیٹھیں گے یا نیشنل اسمبلی میں جانا ہے؟ پراٹھے سمیت اچار کھاتے حجل نے رغبت سے پوچھا۔ علاقائی الیکشن سے شروعات کروں گا، پھر قدم جمانے کے بعد صوبائی الیکشن۔ آپ کی اب اتنی عمر نہیں رہی ہے کہ قدم جمنے کا انتظار کریں، سیدھا وفاقی انتخابات کا سوچے دادا۔ محراب نے اسے کینہ توز نظروں سے دیکھا۔ زبان تمہاری اپنے باپ سے 2 گز لمبی ہے، میں اسے اپنی تعریف سمجھوں گا، مگر آپ میرے تجزیہ کو سراسر تنقید سمجھنا۔ یار ملک کے رئیس ترین مردوں میں سے ایک ہیں، کوئی ٹپکل سے کرخت جاگیردار بھی نہیں۔ 3 گاؤں میں آپ کی فصلیں پھیلی ہیں، اس کے علاوہ قریب کے ہر دوسرے چک میں چلتی مرمت، تعلیم، صحت، بجلی، کھانا پینا، ہر نظام میں آپ پیسہ زکوٰۃ کرتے ہیں، کھانے سے ہاتھ کھینچے بغیر۔ وہ بولتا گیا، گاؤں کے لوگوں میں شعور بھی آپ نے پیدا کیا ہے، نہیں تو یہ برسوں پرانی اس پیروں مریدی اور گدی نشینی کے نظام پر چل کر شرک ہی کرتے رہتے۔ بات مختصر کرو۔ مختصراً یہ ایک تو آپ کو ووٹ آرام سے مل جائیں گے، دوسرا اگر کوئی مسئلہ ہوا تو آپ کے ساتھ میں ہوں۔ جس میدان میں محراب کھک کچا کھلاڑی ہے، اسی میدان کا حجل سامیان بازیگر ہے۔ آپ بس اگلے سال فروری میں ہونے والے الیکشن کی تیاری کریں، میں اپنے بندے بھیج دوں گا، پہلے آپ کو ممبر بنواتے ہیں، پھر کیمپین شروع کریں گے۔ ہاتھ کھینچتے اس نے قریب رکھی دجی اٹھائی۔ بریکنگ نیوز کی بجتی دھن میں سمیرا کا ملازمین پر برسنا حاوی تھا۔ جہاں محراب سوچ کی وادی میں کھو گیا، وہیں حجل نے دلچسپی لیتے ٹی وی کی آواز بڑھائی۔ تازہ ترین خبر سے آگاہ کریں، ملک کے نجی فارما کمپنی آل لائف بایو فارما کے متعلق ایک پراسرار ویڈیو منظر عام پر آئی ہے۔ ویڈیو میں دکھنے والے منظر سے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پلانٹ میں بننے والی دوا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے اس کی پائیداری کو نقصان دائق بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ پسے پش چلتی خاتون رپورٹر کی آواز کے آگے متعلقہ ویڈیو چلتی رہی۔ محراب نے ریموٹ لیتے چینل تبدیل کیا۔ جہاں دادا کے چہرے پر تشنگی تھی، وہیں پوتے کے تاثرات تشفیع بخش تھے۔ آل لائف بایو فارما، جو اپنے آپ کو ادویات کی صنعت کا خود ساختہ پاک باز کہتی ہے، اس کی اصلیت آئی سب کے سامنے۔ ویڈیو میں دکھنے والا عملہ اور پلانٹ کوئی اور نہیں، جی ہاں، آل لائف بایو فارما پاکستان کا ہی ہے۔ حجل کا فون متواتر بجنے لگا۔ ادھر ادھر آتے پیغامات کو دیکھتے اس نے بدلتے نیوز چینل پر نظر ڈالی۔ ہمارے ذرائع ابھی یہ معلوم کرنے کی کوشش میں ہیں کہ آخر اس کرپٹ ادارے نے کس دوا میں تبدیل کر کے انسانی جان کا سودا کیا ہے، لیکن ایک بات سچ ہے کہ ہمارے ملک میں صحت کے
امن نظام میں یہ کمپنی سب سے آگے ہے۔ محراب سخت برہم لگا، گردن دائیں بائیں ہلاتے اس نے سختی سے اپنی رائے دی۔ مردود کہیں کے، جیسا حرام کماتے ہیں ویسی حرام موت مریں گے۔ چائے کا کپ ٹٹولتا حجل دادا کی بد دعاؤں سے بے پرواہ تھا۔ مسکراتی نگاہوں سے ٹی وی دیکھتے وہ ماضی کے منظر میں گم تھا۔ سر، یہ اس کا گاؤں میں پہلا دن تھا جب دن رات کے پہرا اسے محفوظ نمبر سے کال موصول ہوئی تھی۔ آج سے کچھ دن بعد میڈیا میں آپ کے خلاف نیوز وائرل ہوگی۔ کسی نجی کمپنی کا کوئی ملازم ہے، اس نے چینل والوں کو ایک ویڈیو دی ہے۔ مجھے صحیح سے معلوم تو نہیں کہ ویڈیو میں کیا ہے، مگر جو بھی ہے کچھ بڑا ہے۔ ملک کے کچھ اخبار اور ادارے اس کے مخالف تھے۔ ان پر نظر رکھنے کی خاطر حجل نے اپنے کچھ کارندے وہاں چھوڑے تھے۔ کون سا ادارہ؟ کارندے نے آل لائف بایو فارما کا ذکر کیا۔ حجل نے تعریفی بھویں اچکائی۔ کون ملازم تھا اور کیا مالک کو معلوم ہے؟ ایک عورت اور ایک مرد۔ اور نہیں، مالک لا علم ہے۔ رقم کا وعدہ دیتے حجل نے کال ختم کر دی۔ کچھ انگلیاں چلاتے اس نے ایک کال ملائی اور تکیا پر نیم دراز ہوا۔ تمہیں کچھ بھیج رہا ہوں، اگلے 2 دن میں اسے ہر جگہ چلوا دو۔ کیا پرنٹ کیا؟ الیکٹرانک کیا آن لائن، کوئی ایک جگہ مت چھوڑنا۔ دوسری جانب سے جو بھی کہا گیا تھا اس پر حجل کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ چہرے پر پھیلتا اطمینان اور آنکھوں کی گہری ذہانت راز چھپائے تھا۔ حال میں وہ کھلا صحن پار کرتے سیڑھیاں عبور کر رہا تھا۔ کہاں وہ پہاڑوں کا یک موسم اور کہاں یہ گرم زمین اور گھٹتی ہوا۔ بجتے فون کو بیٹھ پر اچھالتے وہ اپنے مقیم کمرے میں آرکا تھا۔ وہ کمرہ کسی دور میں اس کے باپ کا ہوتا تھا۔ اپنے سامان میں ہاتھ مار کے ایک دوسرا فون نکالا، جلاتے ایک نمبر ملایا، پھر ملحقہ ٹیرس تک آیا۔ رنگین شیشوں سے سجی کھڑکی کے پت سے کندھا جوڑتے اس کے مکمل وجود میں اس وقت سرشاری اور سکون تھا۔ فون کے سگنل گرم زمین سے ہوتے ٹھنڈے ماحول تک گئے۔ چونے کی دیواریں اور پکے فرش والے گھر میں اس وقت ہر فرد اپنے کام پر جانے کی تیاری میں تھا۔ بستہ اور گاڑی کی چابی سنبھال کر سارا نے باورچی خانے میں کھڑی آغا مینا کو ہسپتال ڈراپ کرنے کی آفر کی۔ جب کال کی آواز نے متوجہ کیا، غیر محفوظ نمبر دیکھتے وہ کچھ محتاط ہوئی، مگر فون کان سے لگایا نہ سارا نے پہل کی اور نہ حجل نے خاموشی توڑی۔ بالکنی سے دکھتی ہریالی پر نظر جمائے وہ محفوظ ہوتا رہا۔ جب سارا نے تنگ آتے تجسس ختم کیا، رانگ نمبر، یہی تو رائٹ نمبر ہے۔ وہ جو کال ختم کرنے والی تھی پر اعتماد آواز سے اس کا ارادہ روک لیا۔ کون بات کر رہا ہے؟ صحن میں آتے ہوشیار ہو کر پوچھا۔ حجل، سامیان، میرا نمبر سیو کر لو، اب ملاقات بہت ہوا کرے گی۔ سارا سلمان کے اعصاب یکدم بیدار ہوئے، فشار خون میں تیزی آئی اور جبڑے کی رگیں تن گئی۔ اس سے قبل وہ سوال جواب کرتی حجل نے کال کاٹ دی۔ سارا اس کی حرکت پر مزید بپھری۔ گاڑی کے آگے رکھ کے وہ دل ہی دل میں حجل کو کوس رہی تھی جب فون بجنے کی آواز دوبارہ آئی۔ حامدہ کا نام دیکھتے اس کی ناگواری اچنبھے میں تبدیل ہوئی۔ آفس آ رہی ہوں، 2 چھٹیاں کر لو تو۔ وہ خبر تم نے چلوائی ہے؟ اکتائے ہوئے انداز میں تیز تیز بولتی سارا اپنی بات کاٹنے پر ٹھہری۔ حامدہ کی جگہ کسی حامد کی آواز نے اسے حیرانی کا ازالہ نہ کیا تھا۔ مونس فرحت بات کر رہا ہوں، مسز رجاج، آتے ساتھ میرے آفس میں رپورٹ کیجیے گا، بغیر سلام دعا اور خدا حافظ کہ یہ کال بھی بند۔ سارا نے بپھرتے فون کو چہرے کے آگے کیا۔ صبح کے 9 بجے آخر لوگ اس کا صبر کیوں آزما رہے تھے؟ بھابھی، گاڑی کا دروازہ کھول کر اپنا بیگ اندر پھینکتے سارا آواز پر گھومی۔ سفید لیب کوٹ پر مرہم ہم رنگ کا سکارف لیے آغا ہال کی دہلیز پر کھڑی تھی۔ سارا کی نگاہ اس کے چہرے تک گئی تو بے اختیار ٹھنڈے پسینے آئے۔ آغا مینا کے چہرے کی رنگت اڑی تھی اور نگاہیں سارا پر ہونے کے بجائے اندر ٹی وی پر مرکوز تھی۔ باہر روایات لمبے ڈگ بھرتی ہال کمرے میں آتی اور جلتی اسٹرین کو دیکھا۔ خود کا وجود دلدل میں دھنسے ہوئے کیسا لگتا ہے یہ سارا کو اس وقت محسوس ہوا۔ ہیلتھ اتھارٹیز کے سے عوام کی اپیل ہے کہ جلد از جلد آل لائف بایو فارما جیسی کمپنی کے خلاف کوئی قدم لیا جائے۔ ان کے ہاتھ میں پلتا یہ شر ہماری نسلیں تباہ کر دے گا۔ وہی ویڈیو جو زویب نے سارا کو دی تھی، اسکرین کی ایک جانب آل لائف بایو فارما کے نام تلے چلتی رہی۔ فرق یہ تھا کہ اس پر رقیبوں کا نہیں، اس کا اپنا خون تھا۔ صوفے پر موجود ماہر نے ناسمجھی سے گردن پھیر کر پیچھے دیکھا۔ چوکھٹ پر کھڑی آغا مینا نے افسوس کرتے سارا کا کندھا دبایا۔ اپنے گھر والوں کے بیچ گنگ کھڑی
اس عورت کو بس ایک ہی شخص کا خیال آیا تھا، تم نے اگر مجھے درندوں کے حوالے کرنا ہی تھا، ربیعت تو کم از کم نوچنے کا گن تو سکھاتے۔ بے دم سا ہو کر صوفے پر گرتے اسے دنیا کے ہنسنے کی آوازیں آئیں۔ کسی اور کے لیے کھودی قبر میں خود منہ کے بل جا گری تھی، اور غم تو یہ تھا مٹی بھی اس نے اپنے ہاتھوں سے ڈالی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔